بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 401 ہے اور آج کا عنوان ہے سیاہ عمامہ پہننا سنت ہے۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ یوم الفتح وعلیہ عمامۃ سوداء، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سر اقدس پر ایک سیاہ پگڑی تھی۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم ترین سنت عمامہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامے کا اہتمام فرمایا، یعنی پگڑی کا۔ عربی زبان میں اس کو عمامہ کہتے ہیں، ہمارے اردو میں عمامہ بھی کہتے ہیں، پگڑی بھی کہتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا عمامہ، سیاہ عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ یہ روایت فتح مکہ کے تاریخی اور وقار بھرے منظر کو بیان کرتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر اقدس پر سیاہ پگڑی تھی، کالا عمامہ تھا۔ یہ شان نبوت، وقار، انکساری اور قیادت کاملہ کی علامت تھی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ داخلہ فتح و غلبے کے باوجود عاجزی، نظم و ضبط اور عدل و رحمت کے امتزاج کے ساتھ تھا، جو اسلامی قیادت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔